بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا کہ آپ آن لائن ایگزام کیسے اٹیمپٹ کریں تاکہ ایک اچھا گریڈ حاصل کر سکیں. کرونا وائرس نے جہاں ہماری لائفز تبدیل کر کے رکھ دی ہیں اور پوری دنیا کو افیکٹ کیا ہے، وہاں ہمیں بہت سی نئی چیزیں بھی سکھائی ہیں. آن لائن کلاسز بھی انہی میں سے ایک ہے اور اس کا تجربہ عام طور پہ بہت اچھا رہا ہے. آن لائن ایگزام بھی اسی کی ایک کڑی ہے، اور لیکن ہمارے زیادہ تر اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ایک نیا تجربہ ہوگا. تو میری اس ٹاک کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ آن لائن ایگزام کی بیسک انفارمیشن ہے، جس کی مدد سے آپ ایگزامینیشن پیپر تک پہنچ سکیں گے. اور دوسرا حصہ وہ ٹپس ہیں جن کی مدد سے آپ اچھا گریڈ حاصل کر سکتے ہیں، خاص طور پر ایم سی کیوز کو کس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے اور اپنا ٹائم کیسے مینیج کرنا ہے تاکہ آپ میکسیمم مارکس حاصل کر سکیں. سب سے پہلے بیسک انفارمیشن پہ آتے ہیں. اس سلسلے میں ڈائریکٹر آئی ٹی زرعی یونیورسٹی فیصل آباد مسٹر وسیع ان کو بہت اکنالج کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ انفارمیشن پرووائڈ کی، اور وہ اور ان کی ٹیم بہترین طریقے سے اس سسٹم کو چلا رہے ہیں. تو سب سے پہلے ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ضروری ہے کہ آپ ایل ایم ایس پہ رجسٹر ہوں. اگر آپ رجسٹر نہیں ہوئے تو آپ اس سسٹم کا حصہ نہیں بن سکتے اور ایگزام نہیں دے سکتے. آپ کو ہر کورس کے لیے سیپریٹلی رجسٹر ہونا ضروری نہیں ہے. ایک دفعہ رجسٹریشن کافی ہے اس سیمیسٹر کے لیے. اور رجسٹریشن اگر آپ نے نہیں کرائی، نہیں تو نئی رجسٹریشن کے لیے اب طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے ٹیچر یا سپروائزر کو اپنا نام، فادرز نیم، اپنا رجسٹریشن نمبر، سی این اے سی نمبر، اپنی کلاس جس میں آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، اور ای میل آئی ڈی جو ویلڈ ای میل آئی ڈی اس کے لیے چاہیے، یہ انفارمیشن آپ ان کو بھیجیں تو وہ آپ کی رجسٹریشن میں ہیلپ کریں گے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. اب ایگزامینیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے سب سے ضروری ہے کہ آپ نے یہ ٹیسٹ کس پہ دینا ہے. اس کے لیے آپ ڈیسک ٹاپ بھی یوز کر سکتے ہیں، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ یا موبائل فون. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا جو ڈیسک ٹاپ ہے اس کے ساتھ یو پی ایس اٹیچڈ ہو اور ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی آپ کو چاہیے، اور لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ یا موبائل فون فلی چارج ہو. اور دوسری امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس جو انٹرنیٹ ہے وہ ان انٹرپٹیڈ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آپ کا وائی فائی ہے، یو ایس بی ڈیوائس کو یوز کر سکتے ہیں، ڈی ایس ایل ہے، یا موبائل ڈیٹا بھی یوز کر سکتے ہیں. لیکن یہ سب میک شور کہ یہ آپ کے اس کے اوپر فلی چارجڈ ہے. تو ایگزام سے پہلے آپ نے رجسٹریشن نمبر حاصل کر لیا ہوگا، اور ساتھ ہی آپ کے پاس یو پی ایس یا آپ نے اپنا جو بھی ٹیبلٹ وغیرہ ہے اس کو چارج کر لیا ہوگا، اور انٹرنیٹ سپیڈ بھی آپ کی ٹھیک ہوگی. ہم یہ زیوم کرتے ہیں جو اس کی پری ریکویزٹ ہے. اس کے بعد آپ نے یونیورسٹی کے ایل ایم ایس لرننگ مینجمنٹ سسٹم میں انٹر ہونا ہے. اس کے لیے یہ ویب سائٹ ایڈریس ہے، اور اس پہ جا کے آپ کے سامنے یہ اسکرین سب سے پہلے نظر آئے گی، اور اس میں یہ لاگ ان یہاں پہ لکھا ہوگا. تو آپ نے اس کو جب آپ پریس کریں گے تو آپ کے سامنے اور اس قسم کی ونڈو آپ کے سامنے کھلے گی. یہاں پہ آپ نے یوزر نیم ایڈ کرنا ہے جو آپ کا رجسٹریشن نمبر ہوگا، اور یہاں پہ آپ نے اپنا پاسورڈ جو ای میل کے ذریعے آپ کو بھیجا گیا ہوگا وہ ایڈ کرنا ہے. تو جب آپ یہ ایڈ کر کے یہاں لاگ ان پریس کریں گے تو آپ سسٹم میں اس طرح سے لاگ ان ہو جائیں گے، اور یہاں پہ آپ کی انفارمیشن یہاں پہ شیئر ہو جائے گی. اور یہاں پہ آپ کے جو کورسز ہیں جن میں آپ کے ٹیچرز نے آپ کو انرول کیا ہے آپ کی رجسٹریشن کے بعد، وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. اور یہاں سے آپ نے اپنا کورس سلیکٹ کرنا ہے، اور پھر یہ سلیکٹ کرنا ہے کہ اس کا مڈ ایگزام دینا ہے یا فائنل ایگزام دینا ہے. اور یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ ٹیچر نے بے شک وہ مڈ اور فائنل ایگزام ابھی سے اپلوڈ کر دیے ہیں، لیکن وہ خاص ٹائم پہ صرف اوپن اور کلوز ہوں گے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی ایگزام 10 جون کو اوپن ہونا ہے 11 بجے، تو اسی ٹائم پہ اوپن ہوگا، اور وہ 1 گھنٹے کے لیے اوپن ہونا ہے تو 11 سے 12 صرف اس کا ٹائم ہے. اسی ٹائم پہ وہ اوپن ہو سکتا ہے آپ کو نظر آ رہا ہو اگر ٹیچر نے وہ پہلے اپلوڈ کر دیا ہے، لیکن اسی صورت میں آپ اس کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں جب اس کا ٹائم دیا گیا. اور یہ فار ایگزامپل آپ مڈ ٹیسٹ پہلے کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو جب آپ یہاں سے کلک کریں گے تو آپ کا
اس پیپر کے اندر جب آپ نے کلک کیا ہے تو مڈ ایگزام کی آپ کی انفارمیشن یہاں سامنے آ جائے گی، اور یہ یہاں پہ جو کوئز سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کلک کریں گے. جب آپ اس کو یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ ٹائمڈ کوئز ہے، اور آپ نے اس کے لیے ٹائم آبزرو ضرور کرنا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ اگر 1 گھنٹے کا پیپر ہے تو اگر وہ 10 بجے سٹارٹ ہونا ہے تو 11 بجے لازمی وہ ونڈو کلوز ہو جائے گی، اس کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. اور ساتھ ہی آپ نے جیسے ہی وہ اوپن ہو بغیر ٹائم ضائع کیے آپ نے اس کی جو سٹارٹ اٹیمپٹ ہے اس کو اوپن کر دینا. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں آپ کو صرف ایک چانس ملے گا اس کیس میں. کئی دفعہ موک ایگزامینیشن میں ایک سے زیادہ چانسز بھی دیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کا جو مڈ اور فائنل ایگزام ہے یہ فائنل ہوں گے، اس لیے اس میں صرف آپ کو ایک موقع دیا جائے گا، وہ اسی کے اندر آپ نے کویسچنز حل کرنے ہیں. اور یہ سارا ایگزام جو ہے یہ ملٹیپل چوائس ہوگا. اس میں نمبر آف چوائسز 4 بھی ہو سکتی ہیں، 5 بھی ہو سکتی ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹیچر پہ. اور یہاں پہ ٹوٹل کویسچن جو ہیں وہ یہاں پہ آپ کے سامنے نمبرنگ ان کی شو ہو رہی ہوگی. آپ ڈائریکٹلی کسی بھی کویسچن پہ جا سکتے ہیں اس کو پریس کر کے، لیکن یہ ایک اچھی ہیبٹ نہیں ہوگی. میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس کو ترتیب وار لے کے چلیں، اور کیونکہ آپ نے ٹائم بھی مینج کرنا ہے تو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ جو کویسچن آپ اٹیمپٹ کریں اس کو اچھی طرح آپ حل کریں اور پھر آگے چلیں. اور اس کو کیسے حل کرنا ہے یہ میں اپنے دوسرے حصے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے لیے کیا آپ کے پاس ٹپس ہو سکتی ہیں. پھر بھی اگر کوئی کویسچن آپ نہیں اٹیمپٹ کرتے یہاں پہ تو پھر آپ آخر میں اگر ٹائم بچے تو پھر دوبارہ اس کی طرف واپس آ سکتے ہیں، لیکن بیسٹ یہ ہے کہ یہیں پہ وہ کویسچن حل کر لیا جائے. اور اس میں سے جو چوائس پھر آپ کو بیسٹ لگے گی اس کو جب آپ نے کلک کرنا ہے، اور کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جس وقت آپ نیکسٹ پیج پہ کلک کریں گے تو وہ آٹومیٹیکلی سسٹم میں سیو ہو جائے گا. اب اس کویسچن کو آپ دوبارہ سے اٹیمپٹ نہیں کر سکتے، جو بھی آپ نے آنسر دیا ہے ایک دفعہ اس کو پریس کرنے کے بعد نیکسٹ پیج کو وہ سسٹم میں چلا گیا ہے. اور جب آپ تمام کویسچنز حل کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے کویسچنز آپ نے حل کیے ہیں. یہاں پہ اسکرین پہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہوں گے. اگر 30 کویسچن ہیں تو 30 کویسچنز یہاں نظر آ رہے ہوں گے، اور اس میں سے ان کا سٹیٹس کیا آپ نے وہ آنسر دیا ہے کہ نہیں. اگر کوئی آنسر رہ گیا ہے تو آپ اس کو واپس کلک کر کے جا کے سسٹم میں اس کو اٹیمپٹ کر کے پھر دوبارہ سے یہاں پہ واپس آ سکتے ہیں. لیکن یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ ٹائم ختم ہونے سے پہلے آپ نے اس کو سبمٹ ضرور کرنا ہے، ورنہ آپ کا اگر آپ نے اس ٹائم سے پہلے اس کو سبمٹ نہیں کیا تو آپ کی اٹیمپٹ جو ہے وہ شمار نہیں کی جا سکے گی. اور یہ جو ٹائم لیفٹ ہے یہ یہاں پہ ساتھ ساتھ آ رہا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ پیپر آپ کا سبمٹ ہو جائے، تو آپ نے یہ یہاں پہ اس کو لازمی سبمٹ کرنا ہے. اور آخر میں آپ ریویو کر سکتے ہیں کہ آپ کے آنسرز آپ نے کیا کیا دیے ہیں، لیکن اس میں آپ چینج کوئی نہیں کر سکتے اس ریویو میں. یہ جسٹ آپ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا کویسچن کا آنسر آپ نے کیا دیا ہے. اب ہم آتے ہیں ان ٹپس کی طرف جس کا میں نے شروع میں پرومس کیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اچھے گریڈ کے لیے وہ کون سی ٹپس یوز کریں. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ضروری ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کہ ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی اور انٹرنیٹ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے تاکہ آپ ٹائم پراپر مینج کر سکیں اور ایگزام کے دوران کوئی پرابلم نہ آئے. اور پھر یہ ضروری ہے کہ آپ ایگزام کے لیے تھارولی پریپریشن کریں، اور اس کے لیے جو ٹیکسٹ بکس ہیں یا پھر ریسرچ پیپر جو آپ کے ٹیچرز نے آپ کو دیے ہوں گے وہاں سے آپ سٹڈی کریں اور انڈرسٹینڈ کر کے سٹڈی کریں، کیونکہ یہ ملٹیپل چوائس کویسچنز ہیں. اور اس میں آپ یہ نہ سوچیں کہ اس میں کوئی فگر یا چارٹ یا ٹیبل نہیں آ سکے گا. اس میں فل فگر چارٹس اور ٹیبلز آئیں گے آپ کو، کیونکہ اس کی آپشن موجود ہے کویسچن میں، لیکن آنسر ہمیشہ ملٹیپل چوائس ہوگا. اور اس کے لیے اسٹڈی کیسے کرنا ہے، اس کے لیے ایک اور ویڈیو بھی ہے، وہ بھی آپ اگر چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. اسٹڈی فار نالج مارکس ول فالو. لیکن اس میں ٹیک ہوم میسج بیسیکلی یہ ہے کہ آپ نے کوئی نوٹس وغیرہ پہ بیسیکلی گزارا نہیں کرنا، یا یہ جو فوٹو اسٹیٹس پہ پڑے ہوتے ہیں ان پہ تو بالکل ہی آپ نے نہیں کرنا. آپ نے بکس پڑھنی ہے، اور آپ کا مین پرپز بھی نالج حاصل کرنا ہے. اگر وہ آپ اس کو سامنے رکھیں گے تو مارکس خود بخود آئیں گے.
اور خاص طور پہ اس طرح کے ایگزام کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے. اور یہ لنک اوپر میں نے شیئر کیا ہوا ہے, اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو اسٹڈی کرنا ہے. لیکن ملٹیپل چوائس کویشچنس کو حل کرنے کے لیے کچھ خاص ٹپس بھی ہیں. اور سب سے پہلے تو جیسے میں نے بتایا کہ مینیج یور ٹائم. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کویشچن, میں تو یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ جس کویشچن پہ آپ آئے ہیں اس کو حل کر کے پھر آگے کی طرف بڑھیں, ورنہ آپ بہت کنفیوز ہو جائیں گے اور ٹائم آپ کا سارا مس مینج ہو جائے گا کہ آپ کے بیچ بیچ میں سے اگر کویشچن چھوڑتے جائیں آپ پہ پریشر کریٹ ہوتا جائے گا. میرے پاس خود ایکسپیرینس ہے انٹرنیشنل جی آر ای سسٹم دینے کا, ایگزام دینے کا, جو کہ اسی سسٹم کے تحت چلتے ہیں. اور اس میں اگر آپ ٹائم مینج نہیں کر سکتے تو آپ کے کویشچنز جو ہیں وہ ان اٹینڈڈ رہ جاتے ہیں. تو جو بھی کویشچن ہے اس کو وہیں پہ سالو کر کے آگے جائیں. اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ تمام چوائسیز کو لازمی پڑھیں. کئی اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے 5 چوائسیز دی ہوئی ہیں تو تیسری چوائس انہیں لگے کہ یہ ٹھیک ہے تو وہ اس کو کلک کر کے اور کویشچن سبمٹ کر دیتے ہیں, جبکہ ایکچولی جو 5ویں چوائس ہے وہ بیٹر ہوتی ہے, کریکٹ ون ہوتی ہے. تو یہ بہت بڑا پرابلم یہاں پہ اسٹوڈنٹ کے لیے آ سکتا ہے. اور دوسری بات, بلائنڈ چوائس سے اوائڈ کریں, لاجک پہ چلیں. اور اس کے لیے انٹرنیشنل جی آر ای میں بھی 2 ٹپس جو ہیں وہ دی جاتی ہیں کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ان میں سے کون سی چوائس صحیح ہے تو سب سے پہلے آپ جو انکریکٹ چوائسیز ہیں ان کو دیکھیں کہ اس میں سے انکریکٹ کون سی ہیں, ان کو آپ ایلیمینیٹ کریں. جو باقی بچ گئی ہیں ان میں سے اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ آ رہی پھر آپ بلائنڈلی بھی کر سکتے ہیں اگر باقی بچ گئی ہیں, ورنہ آپ ہو سکتا ہے آپ کریکٹ چوائس تک پہنچ جائیں. اور اگر آپ سے پوچھا گیا ہے کہ اس میں سے غلط کون سی ہے, انکریکٹ کون سی ہے, تو اس صورت میں آپ پہلے کریکٹ والی جو ہیں ان کو ایلیمینیٹ کریں. اور اگر تو آپ کو ایگزیکٹ معلوم ہے پھر تو اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر آپ کو ذرا سے بھی کنفیوژن ہے تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے انکریکٹ جو چوائس اگر پوچھی گئی ہے تو کریکٹ ونس کو آپ ایلیمینیٹ کریں اور باقیوں میں سے پھر آپ اس کو مارک کریں. اور پھر ایک اور بات ہے کہ اگر آپ کو کسی کویشچن کی بالکل ہی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی تو اس میں ایک رول آف تھمب ہے کہ پھر آپ اس کے لیے کوئی ایک سلیکٹ کر لیں, کیونکہ اس میں نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. اگر نیگیٹو مارکنگ کسی پیپر میں ہو پھر آپ نے اس کو بالکل بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو اٹیمپٹ نہ کریں. لیکن اگر نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے تو پھر آپ تھرو آؤٹ دا پیپر کوئی ایک چوائس سلیکٹ کر لیں. وہ آپ سب کویشچن جن کی بالکل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, میں امید کرتا ہوں کہ ایسی سچویشن نہیں ہوگی کیونکہ آپ لوگ پڑھ کے آئیں گے تو, لیکن اگر ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو آپ اس کو کلک کریں. اور آخر میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے انشاءاللہ ایک اچھی قوم بن کر ابھرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے جو ہم نے اچیو کرنا ہے اور کل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پریزنٹ ہونا ہے. تو اس کے لیے اسٹوڈنٹ کے طور پہ آپ کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ آپ بیسٹ وے میں اسٹڈی کریں اور اپنے آپ کو ایک بہترین پروفیشنل بنائیں جو ملک و قوم کی ترقی میں آپ کردار ادا کر سکیں اور گلوبلی بھی آپ کوئی رول پلے کر سکیں. اور اس کے لیے میری ایک اور ویڈیو بھی ہے جو کہ میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ لیکچرنگ کرتا ہوں کہ کس طرح سے ہمیں کیوں بنایا گیا ہے اور ہماری آبجیکٹو کیا ہے ہماری لائف کا. وہ آپ یہاں پہ اوپر لنک میں نے شیئر کیا ہے, وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اور آپ سب کے لیے بیسٹ وشز ہیں ایگزامس کے لیے, اور اسٹے سیف. اور WHO گائیڈ لائنز آپ ضرور فالو کریں اس پینڈیمک سے بچنے کے لیے, اپنی سیفٹی کے لیے اور اپنی فیملی کی سیفٹی کے لیے. تھینک یو ویری مچ.